اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ وہ جو نیک کام کرے جس کے ذریعے سے ہو اسے اس نیکی کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ حضور غوث پاک کی والدہ محترمہ نے جب یہ کہا کہ بیٹا زمانہ کچھ بھی کر لے، حالات جیسے بھی ہوں، تو نے جھوٹ نہیں بولنا، اور والدہ کا جذبہ کیا تھا دین کے لیے کہ بیٹا جا اور اپنے نانا کا دین سیکھ، اور والدہ یہ نہیں کہا کہ واپس آ کے ملنا، کہا بیٹا اب تمہاری اور میری ملاقات میدان محشر میں ہوگی۔ حضور غوث اعظم قافلے کے ساتھ چل پڑے، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا، قافلہ لٹ گیا۔ آخر میں ایک ڈاکو نے مذاکرت چلتے چلتے پوچھا کہ بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ تو غوث اعظم نے عرض کی، فرمایا کہ ہاں میرے پاس پیسے ہیں۔ اس نے جیب سے تلاشی لی، کچھ پیسے نہیں نکلے، سردار کے پاس لے گیا کہ سردار یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں، جبکہ میں نے تلاشی لی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو کہا بچے پیسے ہیں؟ کہا جی ہیں۔ کہاں ہیں؟ کہا دیکھو یہ میری قمیض میں سیے ہوئے ہیں۔ کہا بیٹا اگر تو ہمیں نہ بتاتا تو تیرا مال بچ جاتا، تو یہ بھی کہہ دیتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کیسے کہہ دیتا؟ کہا کیوں نہ کہتا؟ کہا میری ماں نے کہا ہے کہ حالات جیسے ہو جھوٹ نہیں بولنا، بس آپ کا یہ کلمہ کہنا تھا تو لہم البشریٰ کہ یہ جو آیت ہے خوشخبری مل گئی بچپن کے عالم میں کہ اس ڈاکوؤں کے سردار کے دل پر تیر کی طرح یہ بات لگی اور وہ جھوم گیا، اس کا اندر جھٹک گیا اور وہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ سوچنے پر مجبور ہوا کہ یہ بچہ جو اس عمر میں اپنے والدہ کا کہا نہیں ٹالا، اس کے کہنے پر سچ بول رہا ہے، میں کتنا بدبخت ہوں جو رب کا کہنا نہیں مان رہا۔ آپ کے اس سچ کی برکت سے ڈاکوؤں کے سردار نے بمائے قافلہ توبہ کی اور ڈاکے سے توبہ کر کے اللہ کے نیک بندوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ اب یہ حضور غوث اعظم کے بچپن کے حالات ہیں کہ آپ نے بچپن میں جیسی تربیت والدہ سے پائی تھی ویسا کردار اپنایا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے صدقے سے اس گروہ کو توبہ کی توفیق دے دی۔ پھر آگے چل کے جب آپ نے پڑھا تو پڑھنے کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ تقریر کرے، بات کیا کرے۔ تو آپ نے عرض کی کہ میری زبان مختلف ہے، ان لوگوں کی زبان عربی ہے۔ تو خواب میں آپ کے نانا جان نبی پاک تشریف فرما ہوئے اور کہا بیٹا عبد القادر بیان کیا کرو۔ کہا حضور بیان کیسے کروں، زبان ان کی اور ہے۔ تو نبی پاک نے اپنا لعاب مبارک غوث اعظم کے منہ میں ڈال دیا۔ بعد میں جناب علی ابن ابی طالب تشریف لائے، انہوں نے اپنا لعاب ڈال دیا۔ اب نانا کی طرف سے وہ جو نبوت کا فیض تھا وہ ڈائریکٹ مل گیا، اور دادا جان کی طرف سے جو نبوت کا فیض بصورت ولایت تھا وہ بھی حضور غوث اعظم کو مل گیا۔ اب زبان میں تاثیر یہ تھی کہ 70,000 کا مجمع بیک وقت موجود ہوتا، اور جیسی آواز
جب وہ واز کر کے آتے تو واپس آ کے کہتے کہ ابا جان جیسا آپ واز کرتے ہو اور لوگ دھڑا دھڑ توبہ کرتے ہیں، کئیوں کی خوف خدا سے جان نکل جاتی ہے، لیکن میرے واز میں وہ اثر نہیں ہے، میرے واز میں ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے بچپن جوانی کے ایام تھے اور اپنے مریدوں کو سیدنا غوث العظم نے پیغام دینا تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا میری زبان جب بھی بولتی ہے اللہ کی رضا کے لیے بولتی ہے، میری زبان میں اللہ کا کلام بولتا ہے، اس وجہ سے بیان میں اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے سیدنا غوث العظم کو یہ شان یہ مرتبے عطا کیے کہ زمانے میں فرمایا کہ سب ولیوں کی گردنوں پر میرا قدم ہے، سید الاولیاء ہے، اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو آپ کے ماننے والے ہیں۔ لیکن اصل مقصد صرف محبت نہیں، محبت کے ساتھ عمل ہے، عمل کے ساتھ استقامت ہے، پھر حضور غوث العظم کا فیض انشاءاللہ ہمارے سینوں میں جاری ہو جائے گا، اور قیامت کے دن ہمیں اس فیض سے نفع ملے گا۔ اللہ رب العزت جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔